بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم سامعین السلام علیکم۔ آج میں آپ کے سامنے معراج شریف کا واقعہ بیان کرنے جا رہی ہوں۔ ایک روایت میں آتا ہے کہ جب رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عمر شریف 50 برس اور 3 مہینے تک پہنچی تب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج ہوئی۔ ماہ رجب کی 27 تاریخ کو درگاہ الہی سے حضرت جبرائیل علیہ السلام کو یہ حکم ہوا کہ وہ رضوان سے کہیں کہ بہشت کی آرائش کرے اور حور و غلمان سے کہو کہ اپنے تئیں زیب و زینت سے آراستہ کرے، اور ملائکہ سے کہو جو کہ قبروں میں عذاب کرتے ہیں کہ آج کی شب عذاب قبر سے اپنا ہاتھ اٹھا لے، اور مالک داروغہ کو کہو کہ وہ دوزخ کی آگ بجھا دے۔ بس یہ حکم حضرت جبرائیل علیہ السلام نے اپنے پروردگار کا لے کر رضوان اور حور و غلمان اور ملائکہ عذاب کو اور مالک دوزخ کو پہنچا دیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں درمیان حتیم کے سو رہا تھا کہ اچانک جبرائیل علیہ السلام میکائیل علیہ السلام نے آ کر مجھ کو اٹھایا اور سینے سے ناف تک چیر کر دل میرا نکالا اور ایک سونے کی تشت میں آب زمزم سے اس کو دھو کر ایمان و حکمت سے بھرا، پھر اس کو اسی مقام پر رکھ دیا۔ اور روایت ہے کہ جبرائیل علیہ السلام کو جناب باری تعالیٰ سے حکم ہوا کہ اے جبرائیل، مرغزار بہشت سے براق اور 70,000 فرشتے لے کر مکے میں جاؤ اور میرے حبیب قریشی کو میری درگاہ عالی میں پہنچاؤ۔ حضرت جبرائیل بموجب ارشاد باری تعالیٰ کے براق اور 70,000 فرشتے لے کر ام ہانی کے گھر پہنچے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اس شب کو میں ام ہانی کے گھر میں تھا، بعد نماز عشاء کے سو رہا تھا کہ جبرائیل علیہ السلام نے آ کر مجھ کو نیند سے اٹھایا۔ میں نے دیکھا جبرائیل اور میکائیل دونوں میرے سرانے بیٹھے ہیں اور مجھ کو نیند سے اٹھایا، اور وہ کہتے ہیں کہ آئے حبیب اٹھو، آج کی شب آپ کی معراج ہے۔ ان کے اٹھانے سے میں اپنی نیند سے بیدار ہوا تو وہ مجھ کو آب زمزم کے کنویں کے پاس لے گئے، آب زمزم سے وضو کرایا، 2 رکعت نماز پڑھوا کر مسجد کے دروازے پر لائے تو وہاں میں نے ایک براق کھڑا ہوا دیکھا، ایسا کہ وہ گدھے سے بڑا اور خچر سے چھوٹا، اور منہ اس کا مانند آدمی کے تھا، سر اس کے مانند گھوڑے کے اور پاؤں اس کے مانند شتر کے اور سینہ اس کا مانند شیر کے، اور دونوں پر اس کے مانند پروں کے تھے، زین اور لگام اس کی یاقوت اور مروارید سے مرصع اور جڑاؤ تھی۔ سوار ہونے میں نے ذرا تأمل کیا، بس اسی وقت حکم الہی پہنچا، اے جبرائیل علیہ السلام، میرے حبیب سے پوچھو کہ توقف کرنے کا کیا سبب ہے۔ تب رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے جبرائیل، آج کو اللہ تعالیٰ نے مجھے اس نعمت عظمیٰ سے سرفراز فرمایا اور میری سواری کے لیے براق بھیجا، لیکن میں اس اندیشے میں ہوں کہ قیامت کے دن میری امت کے لوگ بھوکے پیاسے گناہوں کے بوجھ گردن پر رکھے ہوئے قبروں سے باہر نکلیں گے، اور 50,000 برس کی راہ قیامت کے دن آگے رکھی ہے، 30,000 برس کی راہ پل صراط کی دوزخ پر رکھی ہے، وہ کیوں کا طے کر کے منزل مقصود تک پہنچیں گے۔ جناب باری تعالیٰ سے حکم ہوا، اے میرے حبیب، کچھ غم نہ کیجیے، جس طرح آج میں نے تمہارے لیے براق بھیجا ہے اسی طرح تمہاری امت کے واسطے ہر ایک قبر پر براق بھیجوں گا اور سب کو سوار کر کے پل صراط سے پار اتاروں گا، اور میں اپنی شان کے مطابق 30,000 برس کی راہ ایک پل میں طے کروا کر منزل مقصود پر پہنچ جاؤں گا۔ جب یہ حکم ہوا تب پھر رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم براق پر سوار ہونے لگے اور براق کودنے پھاندنے لگا۔ حضرت جبرائیل نے براق سے کہا، اے براق، تو نہیں جانتا یہ پیغمبر آخر الزماں ہے۔ یہ سن کر براق نے عرض کی، اللہ تعالیٰ نے بہت براق اور بھی میرے سوا پیدا کیے ہیں اور وہ سب داغ محمدی رکھتے ہیں۔ اب غرض میری یہ ہے کہ قیامت کے دن بھی حضرت صلی اللہ علیہ وسلم میری ہی پشت پر سوار ہو، تاکہ قیامت کے دن سب براقوں پر مجھ کو فخر حاصل ہو۔ پھر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے وعدہ فرمایا، تب براق نے فخر سے اپنی پیٹھ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے حاضر کی۔ پھر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم براق پر سوار ہوئے اور دائیں بائیں جبرائیل اور میکائیل علیہ السلام مع 70,000 فرشتوں کے رکاب میں حاضر تھے۔ مکہ معظمہ اور آب زمزم اور مقام ابراہیم کے پاس جا کر ایک ہی لحظے میں بیت المقدس میں پہنچے فرماتے ہیں، اس نائے راہ میں ایک آواز دائنی طرف سے اور ایک آواز بائیں طرف سے سنی کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، کھڑے رہو، تم سے کچھ سوال کروں گا۔ میں نے اس آواز کا کچھ خیال نہ کیا اور وہاں سے آگے بڑھا، پھر دیکھا کہ ایک بڑھیا کو اپنے تئیں زیورات اور لباس سے آراستہ کر کے خوبصورت بن کر میرے سامنے آ کھڑی ہوئی اور کہنے لگی، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، میری طرف دیکھو۔ سو میں نے اس کی طرف نہیں دیکھا اور آگے بڑھا، اور جبرائیل علیہ السلام سے میں نے پوچھا، آواز دائنی اور بائیں طرف کیسی آواز آئی تھی اور بڑھیا سنگار کیے کون کھڑی تھی؟ جبرائیل علیہ السلام نے کہا کہ دائنی طرف یہودیوں کی تھی، اگر آپ جواب دیتے تو سب امت آپ کی یہودی ہو جاتی، اور جو آواز بائیں طرف سے آتی تھی وہ نصرانیوں کی تھی، اب جو آپ جواب دیتے تو سب امت آپ کی نصرانی ہو جاتی۔
اور وہ بڑھیا سنگار والی دنیا تھی، اگر آپ اس کا طرف دیکھتے تو سب امت آپ کی غلبہ دنیا میں ہلاک ہو جاتی۔ اس کے بعد 3 پیالے لائے گئے، ایک پیالہ شہد کا، دوسرا شراب کا، تیسرا دودھ سے بھرا ہوا تھا۔ یہ تینوں پیالے میرے سامنے لائے گئے، میں نے دودھ والے پیالے کو اٹھایا اور اس کا سارا دودھ پی گیا اور باقی کی طرف کچھ خیال نہ کیا۔ یہ دیکھ کر حضرت جبرائیل علیہ السلام نے کہا کہ آپ نے بہت خوب کیا، جو پیالے کا دودھ آپ نے پیا ہے اس دودھ سے مراد دین اسلام ہے۔ اور پھر وہاں سے دوسرے مقام میں آ گئے تو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے کہا کہ آپ اس جگہ 2 رکعت نماز پڑھیے، کیونکہ یہ جگہ طور سینہ ہے۔ اسی جگہ اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے باتیں کی تھی۔ تب میں نے اس جگہ اتر کر وہاں 2 گانا نماز پڑھ لی، پھر وہاں سے براق پر سوار ہو کر آگے چلا تو ایک جگہ نظر آئی، پھر جبرائیل علیہ السلام نے کہا یہاں پر پھر 2 رکعت نماز پڑھیے، کیونکہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اس جگہ پیدا ہوئے تھے۔ پھر اس جگہ سے میں بیت المقدس میں گیا اور تمام ملائکہ نے آسمان سے نیچے اتر کر کہا السلام علیکم یا نبی الآخر، اور کہا بہت پاک ہے وہ جو لے گیا اپنے بندے کو ایک رات مسجد الحرام سے مسجد اقصیٰ کے اندر۔ اور تمام انبیاء وہاں آ کر جمع ہوئے اور پھر سب نے کہا السلام علیکم یا نبی اللہ۔ پھر تمام نبیوں کے ساتھ 2 رکعت نماز پڑھی اور امامت کرائی اور تمام انبیاء مقتدی ہوئے۔ ایک روایت میں ہے کہ مکہ معظمہ سے بیت المقدس 3 مہینے کی راہ ہے، لیکن رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم سے 2 قدم میں وہاں پہنچے۔ یہ آپ کو معجزہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے عطا ہوا تھا۔ اور جب وہاں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم مسجد اقصیٰ سے باہر نکلے تو دیکھا کہ ایک پتھر سامنے بیت المقدس کے تھا، اس پر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا قدم مبارک پڑا تو اس پتھر نے عرض کیا یا رسول اللہ، مجھ کو اس جگہ پر 70,000 برس ہوئے، کسی کا قدم مجھ پر نہ پڑا، آپ میرے لیے دعا کیجیے کہ ہوا پر معلق رہوں قیامت تک۔ تب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے جناب باری تعالیٰ میں دعا کی اور فوراً ہی مستجاب ہوئی، چنانچہ اب تک وہ پتھر ہوا پر معلق ہے۔ اس جگہ میں عجائب و غرائب دیکھتے ہوئے براق پر سوار ہو کر اول آسمان کے دروازے پر جا پہنچے۔ اس جگہ جبرائیل نے دروازے پر دستک دی، فرشتوں نے پوچھا تم کون ہو؟ بولے میں جبرائیل ہوں اور میرے ساتھ محمد پیغمبر آخر الزماں ہے۔ تب فرشتوں نے کہا مرحبا یا رسول اللہ اور فوراً دروازہ کھول دیا اور درمیان کے داخل ہوئے، اور وہاں پر اسماعیل فرشتوں کے سردار موجود تھے اور وہ اپنے ہمراہ سب فرشتوں کو لے کر ہمارے پاس آیا، پھر ہم سب سے معانقہ کیا، پھر وہاں سے آگے